درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا معلم الکائنات، الصلاة والسلام علیکہ یا مقصود الکائنات، وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى رسوله المجتبى أمينه على وحي السماء خاتم الرسل والأنبياء سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا محمد المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. صدق الله مولانا العظيم ولقنا بقوله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محفل میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سارے مل کے محبت کے ساتھ اس نذرانہ درود شریف میں شریک ہو جائیں. جس قدر ایمانی تقاضا ہے اور جتنی محبت آپ کے دلوں میں حضور کی موجزن ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے ذرا ذوق محبت کے ساتھ ایک آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یوں تو ہمارا پڑھا ہوا درود شریف اس قابل نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، لیکن پھر بھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ ایسا میں حضور کی بارگاہ میں جالی کے سامنے پڑھوں تو ایسا پڑھوں، وہ کیسا پڑھیں گے طرف ایسا پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أدا إذا ختمت تعاد فكل طال له وقف عليها وابتداء. کیوں ثنائے حیدر صفدر سے گھبراتے ہیں لوگ؟ کیوں ثنائے حیدر صفدر سے گھبراتے ہیں لوگ؟ نام سنتے ہیں علی کا اور مر جاتے ہیں لوگ. کیوں صدائے حیدر صفدر سے گھبراتے ہیں لوگ؟ نام سنتے ہیں علی کا اور مر جاتے ہیں لوگ. اور جب نہیں
مولود کعبہ سے کوئی نسبت انہیں، جب نہیں مولود کعبہ سے کوئی نسبت انہیں، جانے پھر کعبہ کو کس منہ سے چلے جاتے ہیں لوگ، جانے پھر کعبہ کو کس منہ سے چلے جاتے ہیں لوگ، اور جانتے ہیں مرتضیٰ مولا ہے کس انداز کے۔ میں نے ابتدا ہی مولا کائنات کے ذکر سے کی ہے، اور میں ابتدا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں پرکھ لوں آج کی محفل میں کوئی ناسبی تو نہیں گھس گیا، پکے ٹھکے سنی بیٹھے ہوئے، اور سنی پرکھا جاتا ہے جب نام علی کا آ جائے تو شکل چیک کر لو، کھلکھلاہٹ چہرے پہ آ جانی چاہیے۔ اگر آپ کو تبسم نہ بھی آئے مصنوعی بنا لیا کرے تاکہ شجرہ تو محفوظ ہو جائے۔ جانتے ہیں مرتضیٰ مولا ہے کس انداز کے، جانتے ہیں مرتضیٰ مولا ہے کس انداز کے، پھر حدیث مصطفیٰ پڑھ کے اکھڑ جاتے ہیں لوگ، پھر حدیث مصطفیٰ پڑھ کے اکھڑ جاتے ہیں لوگ، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور یہ جو میں یہ مصرے کا یہ مطلع ہے، یہ جو شعر ہے نا، اس شعر کا یہ مطلع ہے، اگرچہ نظم کا نہیں ہے، اس شعر کا مطلع ہے، لیکن یہ لیا میں نے فاضل بریلی سے، اعلیٰ حضرت سے لیا، اور اپنی نظم کا اس کا حصہ اس لیے بنایا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے یہ شعر بہت پڑھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، آپ ساروں کو بھی یاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ جو لکھا تھا نا، وہ جانتے تھے کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے نام میرا لیں گے پر سیدوں سے لیں گے، انہیں باور کروانے کے لیے اگر میرے ہو تو میرا تو عقیدہ یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا کہہ تو دیتے ہیں مگر الٹا مکر جاتے ہیں، کہہ تو دیتے ہیں مگر الٹا مکر جاتے ہیں لوگ، کیوں سنائے حیدر سفر سے گھبراتے ہیں لوگ، نام سنتے ہیں علی کا اور مر جاتے ہیں لوگ۔ گرامی قدر حضرات، برادران اسلام، سادات کرام، حضرت سید مختار حسین شاہ صاحب، سید افتخار حسین شاہ صاحب، سید رمضان حسین شاہ صاحب، سید عمر فاروق شاہ صاحب، اور انتہائی واجب الاحترام عزیز القدر عالم المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی حق نواز چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت علامہ مولانا جناب محمد صدیق رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا خواجہ تنویر احمد قادری فریدی صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب ساجد مقصود فریدی صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب مقبول حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل و مجلس جس کا انعقاد 168 میں ہو رہا ہے، سالانہ محفل ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد نذیر محبوبی صاحب کو۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہر سال یہ محفل ترقی پذیر ہے۔ پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو شاید یہ جہاں تک ٹینٹ لگا ہوا ہے شاید اس سے بھی کچھ بندے کم تھے، اس سے اگلے سال آئے ہیں تو بندے زیادہ تھے، اب اور زیادہ ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ گلی تنگ پڑ جائے گی، ہر سو بندوں کے سر ہی نظر آئیں گے۔ اللہ ہمیں وہ وقت دکھلائے جہاں عقیدہ صحیح بیان ہو جاتا ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں یہاں ہو کے گیا، مرکزی آپ کی جو مسجد ہے
اور وہاں خطاب تھا، اب مجھے وہ یاد نہیں کہ بیان کس حوالے سے تھا، اہل بیت اطہار کے حوالے سے تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے حوالے سے میں حاضر ہوا، بیان ہو گیا، اور مجھے آپ حضرات کا ذوق ہمیشہ بڑا یاد رہتا ہے۔ 168 والے بڑے ذوق والے، بڑے باذوق لوگ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ خطاب 1.5-2 گھنٹے بھی جاری رہے تو آپ کا ذوق کا لیول کم نہیں ہوتا۔ وہ تھرمامیٹر آپ لے لیں، اسے جیسی حدت میں رکھیں، حرارت میں، اس کا پارا چڑھ جاتا ہے، ٹھنڈ میں رکھیں اتر جاتا ہے۔ واہ 88 والے سنیو، تو آڈے عقیدے دا پارا چڑھ ہی جائے گا، عقیدے کا پارا چڑھا رہتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یہ پارا چڑھا رہے تاکہ اس 88 میں کوئی گستاخ ٹک نہ سکے، اور جہاں سنیوں کا پارا اتنا چڑھا رہے وہاں کس بد عقیدہ کی جرت ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ ہم ہیں ابو بکر کے دیوانے، ہم ہیں عمر کے دیوانے، ہم ہیں عثمان کے دیوانے، ہم ہیں حیدر کرار کے دیوانے، ہم ہیں بلال کے دیوانے، ہم سے ٹکرائیے امت، ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت کا ہے۔ چھوڑی آپ کی سماعتوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا، سفر کے مہینے میں بیٹھے، ماہ سفر ہے، سفر المظفر، یہ اس مہینے کی بھی بڑی عجیب قسمت ہے، بڑا خوش نصیب مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک طرف حسین ہے، ایک طرف جد حسین، اور یہ بیچ میں سنگم ہے، سنگم، اور یہ یاد دلاتا ہے حسین کا ذکر کر لیا، اب تیار ہو جاؤ۔ دیکھو بغیر وضو کے تو نماز ہوتی نہیں، بغیر وضو کی نماز بولے جنہ دی ہو جائے پاوے چپ رہو، بغیر وضو کی نماز۔ میرا گلا آج تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ سے پہلے 2 پروگرام میں کرایا، ایک لاہور ٹھوکر نیاز بیگ میں، وہاں بھی پروگرام رکھا تھا نقش بندیوں چورا شریف والوں نے، نقش بندیوں میں علی علی کروا کے آیا۔ یہ بھی میرا نصیب ہے کہ جہاں ابو بکر صدیق کے مرید بیٹھے ہوں میں وہاں علی علی کرواتا ہوں، اور جہاں علی کے مرید بیٹھے ہوں وہاں میں ابو بکر اور عمر کی شان بیان کراتا ہوں۔ یہ بھی سفر والا کام ہے، جیسے سفر ادھر حسین اور ادھر میلاد، تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ذکر حسین کے بغیر میلاد کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ چھلانگ لگا کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم تو بغداد کے بغیر نجف نہیں جاتے، ہم تو پہلے بغداد جاتے ہیں، پھر کربلا جاتے ہیں، پھر نجف جاتے ہیں، پھر مدینے سے صدا آتی ہے ہون آجا وضو ہو گیا۔ ہمارا توسل والا وضو ہے، وسیلے والا وضو جو کر لے اسے مدینے سے بلاوا آ جاتا۔ اور یوں بھی ہم نے یہ جو گھڑی پہنی ہوئی ہے، ابھی کسی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی ہے؟ یہ قبلہ شاہ صاحب نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، قبلہ پہنے رکھے، پہنے رکھو، ساڑھے کو شاہ آ جائے تو موڑ کے دہی نہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے ان سے مانگی ہے وہ کام اس میں نہیں ہے، یعنی کہ ہاں وہ دوسرے رومن نمبر لکھے ہوئے ہیں بیچ میں، وہ 1 اور 1 کے ساتھ پھر اسی طرح کا 1 لگا کے 2 بنا دیا، پھر تیسرا ڈنڈا لگا کے 3 بنا دیا، پھر 1 ڈنڈے کے ساتھ V بنا دی، یہ وہ والی ہے، یہ دوسری ہے۔ جن کے پاس 1 2 3 4 5 لکھا ہوا میں ان کی گھڑی کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری گھڑی میں ویسے بھی جو ٹائم گزر رہا ہے اس وقت ٹائم ہے کوئی 11 بجے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر آپ کے گاؤں میں 11 بجے میں ادھر آیا، آواز تھوڑی کھول دیں تاکہ سمجھیں، 11 بجے یہاں آیا ہوں۔ 11 کے بعد کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ اور 12 کے بعد اللہ اکبر۔
11 کے بعد 12 پھر 1 یہ کیا ہے؟ یہ گھڑی بج بج کے بتاتی ہے میں خود وسیلے کی قائل ہوں، میں خود وسیلے کی قائل ہوں۔ کیسے؟ کہا میں ڈائریکٹ 1 تک تمہیں جانے نہیں دوں گی، پہلے 11ویں والے کی بارگاہ تو ہوا، پھر 12ویں والے کو لے جانا ہے، تو پھر 12ویں والا ہی 1 سے ملاتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پھر 13ویں والا کدھر گیا؟ مولا علی میں نے کہا 12ویں والے کو جدا تسی کیتا کیوں؟ اسی 12 میں ملیں گے علی، کیوں؟ لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی، علی منی وانا منہ، فرمایا 12 ہی نہیں ہے، بیچ میں کہیں علی بھی شامل ہے۔ اچھا خیر، یہ تو آپ کے تفنن کے لیے میں نے یہ کہہ دیا تاکہ آپ جان جائیں۔ حضرت علامہ بہت خوبصورت خطاب فرما گئے قبلہ، اور حضرت کی موجودگی میرے لیے ہمیشہ باعث مسرت ہوتی ہے۔ اتنے جید عالم استاذ العلماء کہ جن کی مجلس سے کئی علماء نکلے ہوں، دیگر علماء پیچھے بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ شایان شان ان کی نشست نہیں ہے، انہیں اس سے اعلیٰ جگہ بٹھانا چاہیے، لیکن کیونکہ یہاں سپیس اس قدر نہیں ہے تو یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ پھر بھی بیٹھ گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ اتنا نورانی ماحول ہے، اور اس نورانی ماحول میں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے خطاب سے جو لذت آپ پائیں گے وہ تو پائیں گے۔ یہ دائیں بائیں جو نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ علماء کا وجود امت کے لیے بڑی رحمت ہے، سادات کا وجود امت کے لیے بڑی رحمت ہے۔ ہم تو علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو، ہم مولا علی کو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، ہم مولا علی کو اپنا اپنا نصیب ہے، جو ادھر مان گیا مان گیا، اور جو نہیں مانا حشر میں منوائے گا، حشر کر کے منوائے گا، اور حشر ہی نہیں نشر کر کے منوائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، ذرا سب کی ساقی پہ نظر ہو۔ جس دن میرا گلا ٹھیک ہو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آج گلا تھوڑا سا خراب ہے، آج مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور ڈھیلی نہیں۔ آپ کو پتا ہے میرا خطاب تگڑا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے اور مولا علی کی نگاہ سے کمزور بات کرنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ کمزوروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے تگڑے آقا پکڑے، تگڑے، ہم نے مولا علی کو مان لیا۔ جنہوں نے نہیں مانا فکر نہ کرو، مان جائیں گے، مولا منوائے گا۔ کب؟ قرآن بتا رہا ہے، سنیں، فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن، قیامت کے دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ایک نظر سانوتے تک کو، ایک نظر کا سوال ہے، ذرا ہمیں تو دیکھو، ایک جھلک ذرا ادھر۔ اور منافقوں ساری زندگی نظر کے منکر رہے، ہم تو ساری زندگی کہتے رہے نظر بڑی شے ہے، نظر بڑی شے ہے، تم نے نہیں مانا، حشر میں اتر کے مان گئے۔ ہم تو تب بھی کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ ہم تو کہتے تھے نظر والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم نے نہیں مانا، میدان میں اتر کے نظر بڑی اہم ہو گئی۔ کیوں؟ ذرا سننے والی بات، انظرونا، ہمیں دیکھو، ایک جھلک ہمیں دیکھ لو۔ اچھا، منافق اس دن بھکاری بن جائیں گے، مانگیں گے کس سے؟ مومنوں سے۔ میں نے کہا دنیا میں ان کے بھکاری بن جاتے تو اچھا نہیں تھا؟ نہیں،
نہیں بس تب ہم نے یہ کہا تھا بس اسی سے مانگو مت کسی سے مانگو، کوئی اور دیتے ہی نہیں۔ میں نے کہا حشر میں کیا ہو گیا؟ اب تو رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو کے مومنوں سے مانگ رہے ہو۔ ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر کا سوال ہے۔ میں نے کہا کوئی رب کی برابری کر کے عطا کرنے کی بات کرے اسے شرک کہتے ہیں، پر جسے معمور خود خدا نے کیا ہو اس سے مانگنا شرک نہیں ہوتا، عین توحید ہوتا ہے۔ معمور من اللہ ہو، اس سے لینا کون سا شرک ہے؟ جولی پھیلا لیں گے۔ اچھا مانگیں گے کیا؟ 168 والوں سے میں پوچھتا ہوں کیا مانگیں گے؟ نظر۔ کیا؟ نہیں پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی۔ منافق مومنوں سے ایک نظر مانگیں گے، ایک نظر ادھر دیکھ لو۔ نظر بڑی شے ہے، اچھی نظر تو بڑی شے ہے، جنہیں اچھی نظر کی خبر نہ ہونا وہ بری نظر کہیں سمجھ لیں۔ یہ جو نظریں بد ہوتی ہے نا، نظریں اس میں بھی وہ تاثیر و شدت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نظر بد کسی کسی کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ پتھر کو پھاڑ کر دیتی ہے، پتھر پہ پڑ جائے پھاڑ دیتی ہے، خوشحال آدمی کو بدحال کر دیتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر کوئی صحت مند آدمی بیمار ہو جائے تو جا کے پیر صاحب سے پوچھے اسے ہوا کیا؟ کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ بولو، لگتا ہے سنیا کی نظر لگ گئی ہے، نظر لگ گئی ہے۔ تو پھر وہ اس کا اتار کرتے بری نظر۔ میں نے کہا بری نظر میں اتنی تاثیر ہے، اچھی میں کتنی ہوگی؟ تمہارے عقیدے پہ قربان جائے، بری کے تو قائل ہو، اچھی کے کوئی قائل نہیں۔ اگر بری نظر حالات بگاڑ سکتی ہے تو اچھی نظر حالات کو سدھار بھی سکتی ہے۔ پر ہو کوئی نظر والا، میں یہ جو جملے بول رہا ہوں میں یوں ہی نہیں آپ کے سامنے ٹھیل رہا، یہ مقصد زبانی بات کر رہا ہوں۔ ہو کوئی نظر والا اور ہو کوئی نظر لینے والا، اہل نظر کی بارگاہ میں چلے جائے تو نظر بڑی شے ہے۔ اور اس نظر کے بارے میں ہمارے ترمذی شریف کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس پہ آتا ہے باب ما جاء فی العقل مع المجذوم۔ اس باب کے اندر یہ حدیث شریف ہے اور یہ الفاظ حضور کے ہیں، فرمایا العین حق، نظر حق ہے، نظر یہاں حضرت مطلقاً العین بولا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں نظر خیر بھی ہے، وہ بھی حق ہے، نظر بد بھی ہے، نظر کیوں؟ اگر نظر بد کا ذکر آ جاتا تو یوں بھی تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں اپنی ضد سے جانی جاتی ہیں۔ یہ نور الانوار کی بات ہے کہ چیزیں اور چیزیں اپنی ضد سے جانی جاتی ہیں۔ اگر بری نظر میں تاثیر ہے تو خود سے خود سمجھ آ نہیں گیا کہ اچھی کی تاثیر کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ، اگر کوئی چیز تقدیر پر بازی لے جانے والی ہوتی نا، وَلَوْ ہے اگر شرط کا مسئلہ ہے، اگر بازی لے جانے والی ہوتی، سبقت العین، نظر ہوتی جو تقدیر پہ بازی لے جاتی، پر تقدیر حاوی ہے، تقدیر حاوی ہے، لیکن نظر میں ایسی طاقت ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر تقدیر پر کوئی شے بازی لے جانے والی ہوتی نظر لے جاتی۔ اچھا اب میں 168 والوں سے یہ پوچھتا ہوں، 168 والوں سے بری نظر کو مانتے ہو نا کہ ہوتی ہے؟ بولیے بری نظر بولو ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے۔ اگر بری نظر ہوتی ہے تو اچھی نظر بھی تو ہوتی ہے۔ جو ادھر نہیں مانتے تھے وہ حشر کے میدان میں کیا اٹھے، مومنوں ایک نظر ہمیں دیکھو، ایک نظر ہمیں دیکھو۔ یہ نظر کیا ہے میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ایک ولی ہیں جن کا نام ہے نظام الدین اولیاء۔ میں نے کہا نا نظر کا مسئلہ ہے، نظر بڑی اہم شے ہے۔ اہل نظر کے پاس جاؤ، نظر ہو جائے، کسی کی نظر میں آ جاؤ اور منظور ہو جاؤ۔ کوئی ناظر ہو تو
نظر ہو جائے، لگ جائے نہیں، ہو جائے اور نظر میں آ جاؤ تو پھر ہوتا کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت نظام الدین، اور چھوٹا آدمی نہیں ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، بابا فرید کا پیر، بابا فرید کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت اصلاح فرما۔ لیکن علماء کا یہ فائدہ ہوتا ہے، معین الدین کے خلیفہ قطب الدین، آگے بابا فرید، اور جس پر بابا فرید کی نظر ہو جائے وہ نظام الدین۔ اور دلہ سبحان اللہ نہیں، حضرت واسطے آپ کو سبحان اللہ۔ اسی اہم ہی نہیں احترام کر دے علماء، شجرے بھی یاد ہے، سنیوں کے عالم اس عمر میں بھی ولیوں کے شجرے یاد رکھتے ہیں، اس لیے تو کہتا ہوں جو ہمارا۔ اچھا سنیے، حضرت نظام الدین اولیاء بیمار ہو گئے، شدید علیل ہو گئے، بستر علالت پر، ہر طرح کی تدبیر کر لی، علاج کی، یہ طبیب وہ طبیب، حکیم حاضر بلوائے ہندوستان سارے سے، دلی سے، علاج نہیں ہوا۔ اب مریدین تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے، بڑے قبیلہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے کہ حضرت بیمار ہیں، غشی میں رہتے ہیں، بے ہوش رہتے ہیں، تو آپ کی صحبت سے ہم معلوم رہتے ہیں، کوئی علاج کی تدبیر ہو جائے۔ ساری تدابیر کر لی، علاج نہ ہوا، تو آخر دلی میں ایک سادھو تھا، بڑا شعرا تھا اس کا، ہندو، تو سوچا کہ اس سادھو کو لے آتے ہیں تاکہ وہ حضرت کا علاج کر دے، اور اس سادھو میں کمال یہ ہے کہ وہ کسی پر نظر ڈالتا ہے، نظر ڈالتا ہے تو شفا یاب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آگے یہ سبحان اللہ آپ کا اپنا جو ہے نا اس وقت یہ ہولڈ کر کے رکھیں، کیونکہ میں سادھو کی بات کر رہا ہوں، یہ آخر میں جا کے ضرور کہیے گا، اور میں آپ کا یہ اپنے پاس کریڈٹ رکھ لیتا ہوں، یہ سبحان اللہ آخر کے لیے ہو گیا۔ تو سادھو جس پر نظر ڈالے اسے شفا یاب کر دیتا ہے۔ انہوں نے حضرت سے اجازت مانگی، حضرت نے فرمایا نہ رہنے دو، میں محمدی ہوں، غیر محمدی سے علاج کیا کرواؤں۔ خیر پھر بے ہوش ہو گئے، اب حالت پہلے سے بھی زیادہ دیگرگوں ہوئی، تو خلفاء نے کہا چلو عارضی وقت کی گستاخی ہی سے حضرت کی اجازت کے بغیر لے آتے ہیں، اور بندہ ہی کوئی نہیں جو علاج کرے، یہ حضرت کو بٹھا دے گا، بعد میں معافی مانگو گے۔ وہ سادھو کو لے آئے، دعوت پیش کی، 168 والے حضرات ذرا پوری توجہ چاہیے آپ کی، سادھو کو اٹھا کے لے آئے کہ آؤ ذرا ہمارے پیر کا علاج کر دو۔ ہندوؤں میں تھر تھری مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی، اسی دن کا تو انتظار تھا کہ کسی دن مسلمانوں کے دین پر ہمیں غلبہ مل جائے، آج ہمارا سادھو مسلمانوں کے امام کا علاج کرے گا، ہمارے دین کی فتح کا دن ہوگا۔ انہوں نے ڈھول لیا، جلوس لیا، بندوں کا ہجوم لیا، لشکر لے کے آ گئے، اور باہر حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے نظام الدین اولیاء کے۔ سادھو اندر داخل ہوا، آیا چارپائی کے پاس کرسی بٹھا کے بیٹھ گیا نظریں جما کر، کیونکہ مسمرزم کا عامل تھا، مسمرزم، نظریں ڈالی نا، تاثیر تھی نظر میں، حضرت نظام الدین کو بٹھا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھ کر بیٹھے، آنکھیں کھولی، دیکھا تو سامنے سادھو بیٹھا ہے، ہندو۔ آپ نے فرمایا ہندو سادھو، تو نے میرا علاج کیا ہے، تو نے مجھے بٹھایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے بٹھایا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل جو ہونا تھا سو ہوا، یہ تو بتا کہ کیسے تو نے یہ کیا؟ کہا میں نے نظریں جما کے آپ کو بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا تیری نظر میں یہ کمال کیسے آیا؟ کہنے لگا میرے گرو نے مجھے ایک تدبیر بتائی ہے کہ جو تیرا نفس کہے تو نے اس کے خلاف کہا، جو تیرا نفس کہے، اصل میں تو یہ سبق اسلام کا ہے۔
جو تیرا نفس کہے تو نے اس کے خلاف کرنا ہے، پھر تیری نظر میں وہ کمال آ جائے گا جو کسی سے علاج نہ ہو پائے، جس کا وہ تیری نگاہ سے صحتیاب ہو جائے گا۔ حضرت نظام الدین اب ولی ہوش میں آئے اور کہا اچھا تو نفس کا خلاف کر کے یہاں تک پہنچا ہے، کیا تو اس بات پہ کاربند ہے؟ پکا؟ کہا ہوں، جبھی تو آپ کو بٹھایا ہے۔ فرمایا اب بھی ہے؟ کہا جی۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا کہ تیرا نفس چاہتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تیرا نفس چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے تو اور مسلمان ہو جا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ میں کاربند ہوں اپنے گرو کی نصیحت پر کہ جو نفس کہے اس کے خلاف کرنا ہے، کردہ کیوں نہیں؟ وہ کرتا کیوں نہیں؟ کہا برے پھنس گئے، لوگ ہنس گئے تھے، سادھو پھنس گئے۔ اندر ہی اندر سوچا کہ چھٹکارے کا ایک ہی رستہ ہے، اوپر سے پڑھ لیتا ہوں، پیچھے جا کے پھر ہندو ہو جاؤں گے، بعد جا کے آخا کہ دیکھو میں علاج کیتا ہے، ساڑھی فتح ہو گئی، بس کسی طرح حجرے سے باہر نکل جاؤں۔ نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو اللہ نے کشف عطا فرمایا، نظر ڈالی، فرمایا سادھو تو کیا سوچتا ہے کہ میرے سامنے کلمہ پڑھ کے پیچھے جا کے پھر ہندو ہو جائے گا؟ اللہ ظاہر سے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری نس نس کو کلمہ پڑھانے میں نظام الدین کو دیا گیا۔ آدمی سرکار نظر تو نے بھی ڈالی تھی، نظر ہم نے بھی ڈالی، کلمہ پڑھایا نا، کلمہ پڑھایا، اور کلمہ بھی کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، نظام الدین نے پڑھایا، پورا نظام قائم ہوا۔ نظر بھی نظر ہوتی ہے، اور وہ بھی کیا نظر ہوگی جو نظام کی نظر ہوگی، نگاہ نظام۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کلمہ پڑھایا۔ اچھا یہ کلمہ ایک عجیب شے ہے، جو آدمی دل سے پڑھ لے رنگ کیسا بھی کیوں نہ ہو چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی، بلال بن رباح کعبے کی چھت پر چڑھے فتح مکہ کے دن، تو کسی آدمی نے بیچ میں سے ہجوم میں سے کہا، اپنے کسی قریب والے آدمی سے کسی نے کہا نبی کو اس کالے کلوٹے معاذ اللہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا کعبے پہ آزاد دینے کے لیے، بلال ہی ملا۔ اتنے میں قرآن نازل ہو گیا، تو اس کا وہ رنگ دیکھتا ہے جو تجھے نظر آتا ہے، ہمارے نزدیک اس کا رنگ اتقا والا ہے۔ کہا چہرے والا رنگ نہ دیکھو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کا رنگ توحید دیکھ، یہ مقدر بلال ہی کا ہے۔ سفید رنگوں والے نیچے کھڑے ہیں، بلال کا یہ ہے نظر، یہ کمال نظر، کسی کے منظور ہو جاؤ۔ اچھا یہ سادھو نکلا تو چہرہ جب آیا تھا تو کالا کلوٹا، کفر کی تیری اندھیرا، جب حجرے سے باہر نکلا تو جو لشکر آیا ہوا تھا وہ سارے کے سارے آپس میں چیم گولیاں کرنے لگے، یہ سادھو ہی ہے۔ ابھی تو آپ اس کو سجا کے دولہا بنا کے لائے تھے، ابھی نقشہ ہی بھول گیا، چہرہ ہی بھول گیا، یہ تمہارا ہی تو قائد تھا، لیکن ولی کے حجرے سے پھیرا مار آیا، ولی کے حجرے کا پھیرا مارو تو حلیہ بدل جاتا ہے۔ ابھی تو نجف ہے نا، کربلا تو کربلا ہے نا، ابھی نظام الدین کے حجرے کا پھیرا لگایا تھا، رنگ ڈھنگ بدل گیا، نقوش بدل گئے، حلیہ بدل گیا، چہرہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے، نور ایمان چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ باہر آیا تو آپس میں وہ چیمہ گولیاں کرنے لگے، یہ وہی ہے؟ سب نے کہا اسی سے پوچھ لیتے ہیں، پوچھا تو سادھو ہی ہے؟ کہا کیا ہو گیا، میں تو وہی ہوں۔ کہا شکل تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ کہا ہاں یہی مسئلہ ہے، جب میں آیا تھا تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ طبیب میں ہوں، بیمار وہ ہے، پر اندر جا کے پتا چلا ہے بیمار میں تھا، طبیب وہ بیٹے۔
کرنے آیا تھا منظور ہو گیا. اسے خبر ہی نہیں. میں اب اپنے زبان عشق سے کہنے لگا ہوں, یہ نظام الدین بیمار نہیں تھے, بنے ہوئے تھے. کہ ایک بڑے بیمار کو صحتیاب کرنا تھا, اس سادھو کو چنگل میں لے کے آنا تھا, قبضے میں لانا تھا اور کھینچ کے ایمان کی بستی میں پہنچانا تھا. تو نظام الدین بیمار, ورنہ یہ دم کر دے تو بیمار صحتیاب ہو جائے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی, کیسی آزمائش اللہ نے ڈالی, جسم سے کیڑا باہر نکلتا اٹھا کے واپس رکھتے اور فرماتے جاتا کہاں ہے, جس نے ڈالا ہے وہی نکالے تو نکالے. آخر جب آزمائش پوری ہو گئی تو رب نے اسی نبی کے قدموں میں چشمہ جاری فرمایا اور حکم ہوا کہ اب اس کے پانی سے غسل فرمائے. اسی کے پانی سے آپ غسل فرمائے. جن کے اپنے قدموں سے چشمہ جاری ہو اور وہی ان کے لیے آب شفا ہو, انہیں غیروں سے شفا لینے کی ضرورت ہے نہیں. کوئی یہ مت سمجھے کہ سادھو نے نظام کو شفا یاب کیا, نہیں, نظام نے سادھو کو شفا یاب کیا. نظام کا اپنا نظام ہے, نظام کا اپنا نظام ہے. آنکھیں موند کے لیٹے تھے بستر پہ, مجھے یہیں سے یہ تو نظام کی نظر ہے, مصطفیٰ کی نظر کیا ہوگا. ولی کی نظر میں اتنی تاثیر ہے, نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور آ گئے جب موج میں قطرے کو دریا کر دیا, پڑ گئی جس پر نگاہ قطرے کو ستا کر دیا. ٹھیک ہے, اب آؤ نظر بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں. مسئلہ نظر کا ہے, مسئلہ یہ اب ڈھیلا نہیں بولنا, میں نے آپ کو بالکل سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا, موٹر وے پہ چڑھا دیا میں نے آپ کو. مسئلہ ڈھیلا نہیں بولنا, مسئلہ یہ منافق جو قیامت کے دن کہہ رہے تھے نا انظرونا, ہاں ہمیں دیکھو یا انظرنا, ہمیں دیکھو, یہ نظر کیوں مانگ رہے تھے؟ انہیں بھی حشر میں اتر کے خبر ہو گئی ہے کہ نظر بڑی شے ہے. نظر اچھا, نظر نبی کی ہو تو کیسی ہوتی ہے؟ حضور مدینے میں جلوہ افروز ہے, اور مدینے میں ہی ایک یہودی اپنے بچے کو کہتا ہے جا بازار سے سودا لا. یہ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہے, میں ایک نئے پیرائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سرکار کی باتیں ہیں ہی ایسی, ایک عالم بیان کرے اور مزہ آتا ہے, دوسرا کرے اور مزہ آتا ہے, تیسرا کرے اور مزہ آتا ہے, اور ہر دوسرے عالم سے سن کے یہ لگتا ہے شاید پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ کمال ہے, یہ اعجاز ہے حضور کا. اچھا یہودی باپ توجہ ہے نا, نظر کا مسئلہ ہے, اور سب کی ساقی پہ نظر ہو. بچے سے کہا جا بازار سے سودا لے آ, یہ نکلا تو خوبی یہ قسمت کہ اسی راہ پہ حضور آ رہے ہیں. جس راہ پہ یہ نکلا سودا لے رہے, اسی راہ پہ حضور آ رہے. اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی, اس نے حضور کو دیکھا, حضور نے اس کو دیکھا, اور جب اس نے حضور کو دیکھا, پہلی دفعہ دیکھا عالم شعور میں, پہلی دفعہ دیکھا, ششدر رہ گیا, حیران پریشان, انگشت بدندان, ادھر ہی دل تھام کے بیٹھ گیا. ایسا حسن, ایسا کمال, ایسا جمال, رب کی مصنوعات میں سے شاہکار. حضور کا جمال دیکھا, یہ پیشانی نورانی, یہ چہرہ نورانی, یہ زلفیں نورانی, یہ ریش نورانی, یہ کل وجود مصطفیٰ نورانی. حسن مصطفیٰ کے جلووں میں غرق ہو کے ادھر ہی دل تھام کے راستے میں بیٹھا رہا. بڑی دیر گزر گئی, اسے یاد ہی نہ رہا کہ میرے باپ نے بھیجا کیوں. بڑی دیر تک حضور کے فکر و ذکر میں, خیال میں. کافی دیر کے بعد حضور تو تشریف لے گئے تھے, یہ پیچھے حضور کے خیال میں بیٹھا ہوا. اب سننے والی بات ہے, کافی دیر کے بعد یہ ہوش میں آیا, اٹھا اور اٹھ کر گھر کو چل دیا. خالی ہاتھ گھر پہنچا تو باپ نے کہا تجھے سودے کے لیے بھیجا تھا,
بغیر سودے کے آ گیا؟ کہا نہیں، بغیر سودے کے نہیں آیا، سودا لایا ہوں، پر وہ آنکھ آپ کے پاس کہاں ہے جو یہ دکھائے کہ میں سودا کون سا لایا؟ وہ سودا بھی کسی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ باپ نے کہا بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، جانے دیجیے۔ خیر اب اس کی عادت ہو گئی، یہ روز حضور کی مجلس میں آ جاتا۔ وہ سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آخر میں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، اب یہ حضور کا عاشق ہو گیا۔ ایک نظر ایسی پڑی تھی کہ سرکار کا عاشق اور دیوانہ ہو گیا۔ اب اسے حضور کو دیکھے بغیر چارہ ہی نہیں تھا، قرار ہی نہ آتا۔ یہ روز آتا اور جہاں وہ سامنے جوتے اتارے جاتے ہیں جیسے ہم اتارتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حضور کی سنت میں بیٹھے سامنے جہاں جوتے اترے ہوتے نا وہاں آتا اور ایک نظر حضور کے چہرے پر ڈالتا۔ عنوان نظر کا ہے، دور سے نظر حضور کے چہرے پر ڈالتا تو وہ جو تشنگی تھی نا، عشق والی پیاس دیدار والی، وہ بجھاتا اور گھر چل دیتا۔ یہ روز کا معمول ہو گیا۔ تو حضور تو صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اپنے خطاب نورانی میں اور خطاب نبوت سے آپ ان کو فیضیاب فرما رہے ہوتے، یہ دور سے ایک نظر ڈال کے، اور بعض روایات میں آتا ہے جہاں حضور کے نالین مبارک پڑے ہوتے، شاید پتہ نہیں کپڑے سے صاف کرتا یا سیدھے کرتا اور گھر چلا جاتا، پر نالین سے آگے نہیں جاتا تھا۔ میں بھی سنیوں کو یہی پیغام دیتا ہوں، حضور کے نالین تک رہا کرو، کتے دی گلا رہے حضور سے برابریاں نہ کرو، نالین تک رہو۔ ان کے نالین